عراق کا بادشاہ صدام جب دنیا میں باقی نہ رہا اور بڑے بڑے بادشاہ قارون جیسے لوگ اور فرعون جیسے لوگ شداد جیسے لوگ دنیا سے چلے گئے، امیر سے امیر سعودی عربیہ کے بہت بڑے امیر لوگ بھی دنیا میں نہ رہے۔ میرے بھائیوں ہر کسی کو مرنا ہے، لیکن دنیا کے اندر ایسا کچھ کر کے مریے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ اتنا بڑا نہیں بنا سکتے، حصہ تو لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، خرچ تو کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ 1 روپیہ اگر طاقت ہے خرچ کرنے کی تو ضرور خرچ کیجئے۔ بہت سی ساری لڑکیاں ایسے بھی پڑھتی ہوں گی جو غریب گھرانے کی ہے، یتیم گھرانے کی ہے، جو اتنا پیسہ دینے کے لائق نہیں ہے، لیکن کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو سیکھ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں پوزیٹیو مائنڈ رکھیے، نیگیٹیو منفی سوچ اپنے یہاں سے ختم کیجئے، پوزیٹیو اپنے یہاں سوچ رکھیے، مثبت پہلو مثبت سوچ اپنے یہاں رکھیے اور اس چیز کو اپنے ذہن سے نکالیے۔ میرے بھائیوں کہ یہ اتنا کما رہا ہے، اتنا کچھ کر رہا ہے، میرے بھائیوں مدرسے چلانے میں کتنی پریشانیاں ہوا کرتی ہے ہمیں معلوم ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ کبھی کبھی میرے بھائیوں یہ نیک والا عمل کر لیا کرو، پورے گاؤں مل کر کے ایک مسجد نہیں چلا پاتے، اماموں کی تنخواہ 10,000 تک بھی دینے کے لیے لائق نہیں ہوتے ہیں، 10,000 دینے میں پسینہ نکلنے لگتا ہے، ایک امام کو پورا گاؤں مل کر کے 5,000 سیلری دیتے ہیں۔ ابھی اسی فرقیہ سے ایک ہمارے امام سے بات ہوئی ہے 2-4 مہینہ پہلے، وہ کہہ رہے تھے مولوی صاحب مجھے 6,000 سیلری ملتی ہے، صبح سے لے کر کے شام تک میں مسجد کی بھی ڈیوٹی کرتا ہوں اور میں مدرسے کے اندر بھی میں پڑھاتا ہوں، 6,000 سیلری میں میرے بھائیوں بتاؤ پورے گاؤں کے لوگ مل کر کے 6,000 سیلری سے اس کی زندگی کیسے کٹے گی؟ اب بتاؤ وہ مولوی حرام کا راستہ اپنائے گا تو پاپ کسے لگے گا؟ میرے بھائیوں غور کرو، سوچو، تصور کرو، اتنا بڑا ادارہ چلانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اپنے زندگی میں اچھے اعمال کرو اور ایسے لوگوں کے سپورٹ کرو، ایسے لوگوں کے کام آؤ جو قوم کے لیے کچھ کر رہے ہیں، جو قوم کے لیے کچھ بنا رہے ہیں۔ ہمارے چلے جانے کے بعد یہی چیزیں باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں ایمان لاؤ اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ نے یہ لکھا ہے تو یہ ہو کر کے رہے گا، تب آپ کی زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ نمبر 2، اگر آپ کو اپنے یہاں سکون چاہیے تو دوسرا کام کو یہ کرنا ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا ہے۔ ایمان ہم لوگ لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، عمل صالح کرنا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے نیک عمل کیا، نیک عمل جانتے کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ نیک عمل ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق، اور ہر وہ کام جس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہو، شریعت کے اوپر قرآن حدیث کے مطابق ہو، خلوص پایا جاتا ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نیت صاف ہو، اس عمل کو نیک عمل کہیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، ایسا نہیں کہ مرد ہی صرف کرے، عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی نیک عمل کرے، اللہ کا اعلان ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اے میرے بندو ہم تمہیں بہترین زندگی عطا کریں گے، ہم تمہیں سکون والی زندگی عطا کریں گے، ہم تمہیں خوشحال والی زندگی عطا کریں گے اگر نیک عمل کرو۔ نیک عمل، نماز پڑھنا یہ بھی نیک عمل ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا نیک عمل ہے، اور اسی طریقے سے غلط کاموں سے بچ جانا اور قال اللہ اور قال الرسول کے سودائے بلند کرتے ہوئے چلنا اور اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی کاٹنا، یہ بھی نیک عمل۔ مدرسہ میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ، اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ نیک عمل یہ بھی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر نیک عمل کرو گے تو میرے بھائیو ہم تمہیں حیاتاً طیبہ دیں گے، ہم تمہیں ایسی زندگی دیں گے، خوشحال والی زندگی عطا کریں گے۔ مرد ہو یا عورت،
اگر نیک عمل کرے تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی خوشحال والی زندگی عطا کرے گا۔ نماز پڑھنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو اچھے کام نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں نیک عمل یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے راہ میں اعلانیہ خرچ کرو، اللہ کے راہ میں چپکے دو، یہ بھی نیک عمل ہے۔ ضروری نہیں کہ جلسوں کے اندر اعلان ہو تب بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو، کبھی کبھی چپکے میں بھی جا کر کے اللہ کے راہ میں دے دیا کرو۔ راستے میں جاؤ، آپ کے گھر کے اگل بغل میں کوئی پڑوسی ہے جس کو تم جان رہے ہو، جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ غریب ہے، اس کے گھر کے اندر اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے، رات کی تاریکی میں چپکے سے جا کر کے اس کے گھر میں دے دو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آج کل دیکھیں نیکی کر فیس بک میں ڈال، نیکی کیا جاتا ہے لیکن تصویریں لے کر کے باقاعدہ چھوڑا جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے کچھ مجبوریاں رہا کرتی ہے، لیکن بعض لوگ نیکی کر کر کے میرے بھائیوں فوٹو کھینچ لیتے ہیں، اور باقاعدہ ان نیتاؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا 2 جگہ 3-4 جگہ تھوڑا سا بانٹ لیا، اسی کو کھینچ لیا اور سب ہڑپ کر لیا، اندر کر لیا۔ بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، حیات طیبہ پرسکون والی زندگی چاہیے تو نیک عمل کیجئے۔ کسی بچے کو سب آپ اپنا بیٹا کو نہیں پڑھا رہے ہیں، آپ کی بیٹی بنات میں نہیں پڑھ رہی ہے، کسی کی بیٹی تو پڑھ رہی ہے، اس کی بیٹی کو سمجھ، اپنی بیٹی سمجھتی ہے، اس کو پڑھائیے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں پڑھایا، بہت سے مدرسے چل رہے ہیں، آپ کا بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے لیکن کسی کا بیٹا تو پڑھ رہا ہے، آپ حافظ قرآن بنائیے، حصہ لیجئے اس میں، آپ یہ بھی نیک عمل ہے، کریے، دین اسلام کا سپورٹ کیجئے۔ میرے بھائیوں زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو یہ موقع ملا، جان سے ملا ہے، بار بار آپ کی زندگی میں یہ موقع نہیں مل سکتا ہے کہ کل کریں گے۔ میرے بھائیوں زندگی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، اس وجہ سے جلدی سے نیک اعمال کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم مرنے کی بعد بھی تمہیں بہترین بدلہ دیں گے، جو تم دنیا کے اندر اچھے اعمال کر رہے ہو اس کا بدلہ ہم مرنے کے بعد تمہیں دیں گے۔ نیک عمل کرتے چلے جاؤ، ماں ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ بھی نیک عمل ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ میرے بھائیوں اپنے یہاں اچھے کام کرتے رہو، اچھے کام کرتے رہو اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو، اچھے اعمال کرتے رہو اور اللہ سے دعا مانگو۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے، اے اللہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے گھر بنا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سننے والا ہے، اے اللہ ہمارے اعمال کو اللہ قبول کر لے، یہ چھوٹا سا عمل میں کر رہا ہوں اللہ ہمارے عمل کو اللہ تو قبول کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہماری دعا کو اللہ تو قبول کر لے، ہمارے عمل کو اللہ تو قبول کر لے۔ نیک عمل کرنے کے بعد یہ مت سوچو کہ ہم جنتی ہو گئی۔ صحابہ کرام کو دیکھو، رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینہ تک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ جو ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی ہے، رمضان کے مہینے میں جو سجدے کیے ہیں، رمضان کے مہینے میں جو صدقہ خیرات کیا ہے، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ 6 مہینے تک دعا مانگا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے، عید کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے اس کے بعد سب کو خلاص ختم سمجھ لیتا، اب تو ہم جنتی ہو گئی، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ حال ہے ہمارے یہاں۔ تو اگر اپنی زندگی میں سکون چاہیے، آرام چاہیے تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرو۔ عمل صالح قرآن میں ایک جگہ اور بیان کیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، زمانے کی قسم، إِلَّا الْإِنسَانَ
इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान घाटे में, नुकसान में है, खसारे में है। फिर फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग घाटे में नहीं, नुकसान में नहीं, खसारे में नहीं, जिन लोगों ने ईमान लाया और अमल साले किया। ईमान के साथ साथ अमल साले करना जरूरी है। ईमान है तो अमल साले करो, ईमान है तो नेक अमल कर लो, नेक अमल कर लो। मेरे भाइयों, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अच्छे अमाल कर लो, बुरे अमाल मत करो। आजकल क्या होता है, नेक अमाल तो नहीं हो रहे लेकिन बुरे अमाल। मोबाइल का इस्तेमाल गलत तरीके से लोग कर रहा है, मोबाइल में गलत चीजें देख रहा है। अरे भाई, मोबाइल से आप अच्छी चीजें भी पा सकते हो। आप उसे मोबाइल के अंदर सुदैस और शुरैम की तिलावतों को आप सुन सकते हैं, उनकी आवाज सुन सकते हैं। आप अलग अलग स्पीच, अलग अलग मौजू पे तकरीरें सुन सकते हैं। आप बहुत सी चीजें हासिल कर सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत से लोगों को देखिए, मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा है और मोबाइल के अंदर गाने, फिल्में वगैरह देख रहा है। और हमारे यहाँ तो इधर तो ज्यादातर भोजपुरी चलता है, खूब देखता है। मोबाइल में लगा दिया, बेटवा भी वही सुन रहा है तो बिटिया भी वही सुन रही है, घर वाले भी वही सुन रहे, कोई मतलब नहीं है। मेरे भाइयों, ये गलत है। मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, अच्छे अमाल करो, नेक अमल करो। ये गलत काम करोगे तो असर पड़ेगा आपकी फैमिली के ऊपर। गौर कीजिए, नेक अमल कीजिए। और तीसरा काम ये करना है कि अल्लाह का जिक्र करना है। आप यहाँ पे रहें तब भी अल्लाह का जिक्र करें, घर में रहें तब भी अल्लाह का जिक्र करें। अपने बेटा और बेटी को बोलिए कि अल्लाह का जिक्र कीजिए, क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने के लिए और अल्लाह के हम्द व सना बयान करने के लिए और अल्लाह की इबादत करने के लिए हमें और आपको अल्लाह ताला ने पैदा करवाया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो आदमी अल्लाह की इबादत नहीं करता है, अल्लाह का नाम नहीं लेता है, वो आदमी मुर्दा है। और जो आदमी अल्लाह का नाम लेता है और अल्लाह का जिक्र करता, वो आदमी जिंदा है। मसलुल लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फी। मसलुल लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल लज़ी ला मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फी। जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है और जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, दोनों की मिसाल अल्लाह के नबी ने इस तरीके से दी है। और आपने फरमाया, जिसके घर के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर जिंदा है, वो घर वाले जिंदा है। और जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता वो घर मुर्दा है, वो घर वाले भी मुर्दा हैं। कितने घर वाले ऐसे हैं जिसके घर के अंदर कुरान की तिलावत नहीं होती है, जिसके घर के अंदर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, अल्लाह का नाम नहीं। रात में सो रहा है तो गाना सुनते 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 सो गया। सुबह में जब उठा तो मोबाइल उठा लिया, किसका मैसेज आया है, जवाब उसी को देने लगा। सुबह में उठे तो अल्लाह का नाम लेकर के उठो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। रात में सो तो अल्लाह का नाम लेकर के सो। हाँ, जब आजान की आवाज तेरे कानों से टकराए तो आजान का भी जवाब दो। आजान सुन करके घर में न बैठो, अपने घर के अंदर आराम न करो। आजान हो जाए तो अपनी दुकान छोड़ो, मकान छोड़ो और मस्जिदों की तरफ निकल जाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह के जिक्र के लिए निकल जाओ, अल्लाह को याद करने के लिए निकल जाओ। इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है मेरे भाइयों। लेकिन आज हमारे अल्लाह का जिक्र नहीं है, अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, अल्लाह को पुकारा ही नहीं जा रहा है, अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा है। जिस मजलिस में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है वो मजलिस भी मुर्दा है, और जिस मजलिस में अल्लाह का नाम लिया जाता है वो मजलिस जिंदों की मजलिस है। ये हम नहीं, ये तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी कह रहे वो मजलिस जिंदों की मजलिस है, जिस मजलिस के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है। लेकिन आज हमारा बच्चा अल्लाह का नाम कहां से लेगा? उस बच्चे को अल्लाह के बारे में बताएंगे तब तो। आज बच्चों को अल्लाह के बारे में नहीं बताया जा रहा है। आज हमारे यहाँ बस दुनिया के बारे में,
صرف دنیا، صرف دنیا، حائر دنیا، حائر دنیا، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اللہ کا ذکر کیا کرو، کم سے کم 5 وقت تو اللہ کو یاد کیا کرو، کم سے کم 5 وقت تو اللہ کا نام لیا کرو۔ جب مؤذن کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز جب تیرے کانوں سے ٹکرائے، میرے بھائیوں نماز کے لیے نکل پڑو، اپنی دکانیں بند کر لو، اپنے دکانیں بند کرو، ہاں اللہ کے لیے نکل پڑو۔ اور اس رات میں اور اس ٹھنڈی رات کے اندر اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ظہر میں جائیے تو ایک صف ملے گی آپ کو مسجد میں، ایک صف، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں، فجر میں نہیں، جمعے کے دن آپ کو لوگ مل جائیں گے۔ یہ ہفتے بھر کہاں گئے بھائی؟ ہفتے بھر ان کے لیے نماز معاف کیا؟ نبی اکرم کو مانتے ہو تو نبی کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ نبی اکرم کی زندگی دیکھو، نبی اکرم نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، او لوگوں مجھے نماز میں سکون ملتا ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی صاحب جب میں ٹینشن میں ہوتا ہوں تو شراب پی لیتا ہوں مجھے سکون ملتا، میں گانا سن لیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، میں جا کر کے جوا کھیل لیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اے لوگوں دلوں کو سکون دینے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو تمہیں سکون ملے گا۔ نماز پڑھ لیا کرو، میرے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے نماز کے اندر سکون ملتا ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں نماز پڑھنے کے لیے بولیے تو ٹینشن ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے مولوی صاحب نماز کے لیے مت بولیے، کوئی ایسا مولوی مل جائے جو فتویٰ دے دے نماز معاف ہے تو ہم کو لگتا ہے اس کو لوگ گلے لگا لیں گے اور خوب پیسہ دیں گے۔ آج کوئی ایسا مولوی فتویٰ دینے والا ہے نہیں۔ میرے بھائیوں اگر سکون چاہیے تو اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو یاد کیسے کرو گے؟ اللہ کو جانو، اللہ کو سمجھو۔ اللہ کو کیسے سمجھو گے؟ قرآن و حدیث سے جڑو، قرآن و حدیث والے سے جڑو، علماء سے جڑو، مدارس سے جڑو۔ میرے بھائیوں علماء سے تعلق رکھو، اور یوٹیوب وغیرہ کا استعمال اگر کرتے ہو تو میرے بھائیوں دینی پروگرام آپ سنیے، اسلامک پروگرام آپ سنیے، آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گا۔ آپ کی زندگی کے اندر تب ہی سکون آ سکتا ہے جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، میرے بھائیوں تبھی آپ کو سکون مل سکتا ہے، ورنہ سکون نہیں مل سکتا۔ پیسوں سے، بلڈنگ سے اور کار اور گاڑیوں سے سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ ہم اور آپ اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے، جنتی جنت کے اندر جائیں گے۔ تو یہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ سنیے ما سلککم فی سقر، او جہنمیوں یہ بتاؤ تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ تم تو دنیا کے اندر بڑے مالدار تھے، اچھے تھے، سب کچھ تھے، تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز قائم نہیں کرتے تھے، لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم خود کھایا کرتے تھے، ہم مسکینوں کو کھلایا نہیں کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم آپس میں گپیں مارا کرتے تھے، ہم دنیا کی باتیں کیا کرتے تھے، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے ہم جہنم کے اندر چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرنے والے بنو، اللہ کے ذکر کرنے والے بنو، اپنی زبان ایسی بنا دو لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا، اے لوگو ایسی زبان بناؤ جس زبان سے تم اللہ کا نام لینے والی زبان
जबान हो, खाओ तो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाओ और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। बिस्तर के अंदर जाओ, बिस्तर के ऊपर जाओ तो अल्लाह का नाम लो। रास्ते में जब तुम सवारियों पे चढ़ो तब फिर तुम अल्लाह का नाम लो। मेरे भाइयों, अपने घर के अंदर एंट्री करो तब भी तुम अल्लाह का नाम लो। वलिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी जबान बना लो जिस जबान से तुम अल्लाह का नाम लेने वाली जबान हो। ऐसा दिल बनाओ जिस दिल से तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। और हाँ मेरे भाइयों, अपने से ऊपर मत देखो, फला आदमी अमीर बन गया, फला ने बिल्डिंगें बनाई, फला आदमी ऐसा है, फला आदमी ऐसा है। कोई आदमी खूबसूरत दिखने में तो मत समझो कि अल्लाह की नजर में वो अच्छा है। मेरे भाइयों, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि यतकाकुम, अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा वो है जो तकवा वाला हो। गोरा और काला अल्लाह की नजर में देखा नहीं जाता है। इस वजह से अपने से ऊपर मत देखो, अपने से नीचे देखो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, अपने से नीचे की तरफ देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। जब किसी लंगड़े को देखोगे तो सोचोगे अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद बनाया है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे। घर मकान अल्लाह ताला ने दिया, बीवी बच्चे अल्लाह ने दिए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐसे लोग दुनिया के अंदर जिनके पास घर मकान नहीं है, जिनके पास बीवी बच्चे नहीं है, जिनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, उस अल्लाह ने ये सारी नेमतें तुम्हें दी है। इस वजह से तुम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, तब तेरी जिंदगी के अंदर सुकून आएगा, तब तेरी जिंदगी के अंदर खूबसूरती आएगी। दुनिया हासिल कर करके मर जाओगे, अमीर से अमीर बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, मेरे भाइयों सुकून नहीं आ सकता है। तेरी जिंदगी में सुकून कब आएगा? सुकून अगर चाहिए तो अल्लाह वाले बनो और ईमान वाले बनो, अमल साले करने वाले बनो, कुरान की तिलावत करने वाले बनो, जिक्रुल्लाह करने वाले बनो, नेक अमाल करने वाले बनो, तब तेरी जिंदगी के अंदर सुकून आएगा। वरना मेरे साथ भाइयों, कितनों भी आप कमा लो, सुकून जिंदगी में नहीं आ सकता है। सुकून चाहिए तो ईमान वाला बनो और ईमान के साथ साथ अमल साले करो, नेक अमल करते रहो, अच्छे अमाल करते रहो। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे भाइयों, ये 2-2:30 बजने जा रहे हैं और हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। 12 बजे का टाइम था, 1 सवा 1 बजे मुझे मिला, इतनी रात को हालांकि